ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں یہ کیس بھی عدت کیس کی طرح مضحکہ خیز ہے، انصاف کا قتل کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، القادر ٹرسٹ میں یہ پیسہ آیا ہی نہیں۔ اوپن اور شٹ کیس ہے، اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، پہلے بک گئی ہے، یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ منی گالا نہیں بلکہ منی گالا ہے، جہاں پر پیسے کا لین دین اسی منی گالا سے ہوتی رہی۔ جیل یا بیل، فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر الزام ہے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ پاکستان منتقل ہونے سے پہلے شہزاد اکبر کے ذریعے پراپرٹی کا خفیہ معاہدہ کیا اور وفاقی کابینہ سے اس کی منظوری لی۔ 190 ملین کی ڈکیتی اور اس میں سے لی گئی کک بیک کو چھپانے کے لیے مذہبی ٹچ دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اس پورے کے پیچھے شامل، اسی وجہ سے وہ معاہدہ بند لفافے میں پیش کیا گیا کابینہ کے سامنے۔ بانی پی ٹی آئی پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے پراپرٹی ٹائکون سے القادر یونیورسٹی کے لیے 458 کنال اراضی حاصل کی۔ جب یہ 190 ملین پاؤنڈ کی اپروول ہو رہی تھی، اس وقت خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، آپ کو جیل ہوگی، اس میں خان صاحب کو سزا ہوگی، ان کے ساتھ جتنے اور بھی ہواری ہیں ان کو بھی سزا ہوگی۔ احتساب عدالت نے 23 دسمبر کو فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی، پھر ملتوی کر کے 6 جنوری کی گئی، لیکن اس روز بھی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ سنائے جانے سے پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ یہ ایک ایسا ہی مذہقہ خیز کیس ہے جیسے عدت کیس، یہ بریت کا کیس ہے۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس کیس کا جیل ٹرائل 1 سال میں مکمل کیا گیا، 35 گواہوں پر جرح کی گئی، 100 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کل اڈیالہ جیل میں سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج صبح 11 بجے فیصلہ سنائیں گے۔ عدالتی عملے نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل نیب پروسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن بناؤ ورنہ مذاکرات بھول جاؤ۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اعلان۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بانی سے ملنے کے بعد مذاکرات کی تیسری نشست کے لیے تیار ہیں۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن برقرار ہے، گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، اب انہیں پیش رفت دکھانا ہوگی۔ کمیٹی سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی سے 1.25 گھنٹے 1 on 1 ملاقات کی۔ کمیٹی کی ملاقات کے بعد سب سے پہلے روانہ ہوئے۔ آج ہماری خان صاحب کے ساتھ کنٹرولڈ ماحول کے اندر ملاقات ہوئی۔ ہم تیسرے راؤنڈ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی، 9 مئی اور 26 نومبر ایک ایسا غیر جانبدار کمیشن تشکیل دیا جائے جو ذمہ داران کا تعین کر سکے۔ ہم اپنی مرضی کا جج نہیں چاہ رہے، ہم کسی بھی غیر جانبدار جج کی بات کر رہے ہیں جو اس کو لیڈ کرے کمیشن کو اور حقائق تک پہنچا جائے۔ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں دیے جاتے تو پھر مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا۔ ہماری فائنل ڈیٹ 31 جنوری ہی ہے۔ اب جو بال ہے اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کی وہ حکومت کی کورٹ میں، کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں، کوئی NRO نہیں، کوئی چیز نہیں۔ ہم کلیئر ہیں کہ عمران خان صاحب آئینی اور قانونی طریقہ کار سے باہر آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو مذاکرات بنا دیا ہے۔ مذاکرات کرنے والے لیڈر کو بیچ کر خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ یہ مذاکرات میں تو پی ٹی آئی کی طرف سے آئے، میں پہلے دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں، لیکن جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں ان کی آنیسٹی پہ، سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ کرتا ہوں۔ مخلص نہیں ہے، وہ اپنے لیڈر کو انکیش کرا رہے ہیں، ان تمام حالات کو کسی طرح بیچ باچ کے اپنی وہ دکانداری چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے خود مذاکرات کو مذاکرات بنا لیا۔
امریکہ میں انہوں نے کسی کرائے کی جگہ پہ کمرہ لے کے اس میں ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ یہ کانگریس کی ہیرنگ پاکستان کے معاملات پہ شروع ہو چکی ہے. یہ وہی ملک ہے جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور، اب ایبسلیوٹلی یس ہو چکا ہے اور باجماعت لیٹے ہوئے. غیر ملکی دباؤ سے متعلق پروپیگنڈا کے غبارے سے ہوا نکل گئی. آئندہ چند ہفتوں میں آرمی چیف کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں ہوں گی. سینیٹر فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس. کہا سپہ سالار پاکستان کو اچھی جگہ لے جا رہے ہیں، معاشی بہتری ہوگی، جوانوں کی قربانیاں اور شہادتیں رنگ لائیں گی. پروپیگنڈا چل رہا تھا، بیک ڈور میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بیرونی اور اندرونی بڑا پریشر ہے. ہماری ایف سی کے لوگوں نے، پولیس والوں نے دبا کے شہادتیں دی، پانی کی طرح خون دیا. اس خون کے رنگ کی تعبیر نظر آنا شروع ہوگی. ہمارے خطے کے اندر پاکستان بڑا وائبرنٹ ہو کے نظر آنے والا ہے. ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے. فارچونیٹلی ہمیں ایک سپہ سالار ملے جو بازار میں جن کا نام انٹرنیشنلی جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کی بدولت، ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت پاکستان ایک وائبرنٹ خطے میں نظر آنا شروع ہونے والا ہے. اسی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت بہت کچھ انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے فیور میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس کا فائدہ ایلائز اور گورنمنٹ کو بھی ہوگا. پہلے آج تک ہم سے ڈو مور کہا گیا، لیکن اس بار ہمارے سپہ سالار اب اس پوزیشن پہ پاکستان کو لے کے آئیں گے کہ وہ کہیں گے واٹس ان اٹ فار می ایز ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے لیے کیا ہے. ادھر کالام میں 13ویں سنو جیپ ریس بابر خان اور مشال نے جیت لی. ریس کا اہتمام خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی اور فرنٹیئر 4x4 کلب نے کیا. رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم. ملاکن ڈویژن کے سیاحتی مقام کالام کے شاہی گراؤنڈ پر خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی، فرنٹیئر 4x4 اور پاک پوچھ کے تعاون سے منعقدہ جیپ ریس اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ریس میں مرد ڈرائیوروں کے ساتھ ساتھ خواتین ڈرائیور بھی شریک ہوئی. خواتین کیٹیگریز میں مشال نے پہلی پوزیشن حاصل کی. جو ٹریک تھا وہ کافی زیادہ مشکل تھا برف کی وجہ سے. اس میں ہر جگہ پہ کافی ہیوی سنو فال تھی جس کی وجہ سے گاڑی چلانا کافی مشکل تھا. یہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا اور فرسٹ ٹائم میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اب فیمیل بھی آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. کیٹیگری اے میں بابر خان نے پہلی، باچا خان نے دوسری اور ڈاکٹر طاہر نے تیسری پوزیشن حاصل کی. کیٹیگری بی میں یاسین نے پہلی، محمد سید نے دوسری اور وقاص نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 1.6 کلومیٹر کا ٹریک تھا جو 1.7 سیکنڈ میں نے اس پہ پہلی پوزیشن لگی. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی MN ڈاکٹر امجد علی نے فاتح کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے. جیپ ریلی دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد نے کالام کا رخ کیا. کیمرامین کامران کامی کے ساتھ شہزاد عالم، ایئر وائی نیوز کالام سوات. واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر یہ کہ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں کامیاب کارروائیاں، 9 خارجی مارے گئے، 2 گرفتار کر لیے گئے، اسلحہ اور بارود برآمد ہوا. ISPR نے بتایا سیکیورٹی فورسز نے دوسلی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی. 6 دہشت گرد ہلاک، 2 خارجی گرفتار ہوئے. شام میں دوسری کارروائی میں 3 خارجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. ترجمان افواج پاکستان کا کہنا ہے خارجی دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا گیا. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. اسرائیل نے فلسطینی بچوں کی زندگی اور مستقبل چھین لیا. ملالہ یوسفزئی کا تعلیم کانفرنس سے خطاب. کہا اسرائیل نے بمباری کر کے غزہ کا نظام تعلیم تباہ کر دیا ہے. افغانستان میں طالبان خواتین کو معاشرے سے مٹانا چاہتے ہیں. ان کا مشن عورتوں کی زندگی کے ہر پہلو سے محروم کر دینا ہے. Are explicit about their mission. They want to eliminate women and girls from every aspect of public life and erase them from society. More than 120 million girls globally are out of school today. In Gaza, Israel has decimated the entire education system. They have bombed all universities, destroyed 90% of schools. Palestinian children have lost their lives and future. A Palestinian girl cannot have the future she deserves. سندھ میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا بیداری مارچ عمرکوٹ پہنچ گیا. دریائے سندھ پر نئی کینالوں کی تعمیر کے لیے احتجاج کیا گیا. جلسے سے خطاب میں سیاسی رہنماؤں نے کہا سندھ کی زرعی معیشت تباہ کرنے کے منصوبے میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے. دریائے سندھ پر مزید کینال تعمیر کرنے سے سندھ کی زمین بنجر ہو جائے گی. سندھی یہ منصوبہ کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کے ساتھ سیالکوٹ میں اولڈ ایج
एज होम का दौरा किया, नए साल और सालगिरह का केक काटा। मोहसिन नकवी ने ज़ईफ़ उल उम्र शहरियों की किफ़ालत और बेहतरीन देखभाल पर सीनियर रहनुमा IPP फिरदौस आशिक अवान को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा इस कार खैर में पहले भी साथ थे, अब भी इदारे के शाना बशाना खड़े हैं। मज़ीद सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन ताउन पेश करेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का इब्तदाई स्क्वाड तैयार। ज़राए का कहना है 2 दिन पहले 20 से ज़ायद प्लेयर्स के नाम ICC को भेज दिए गए। इब्तदाई स्क्वाड में साइम अयूब और फ़खर जमान का नाम शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान खान, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह भी मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, अबरार अहमद, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इमाम उल हक, हसीबुल्लाह और अब्बास आफरीदी के नाम भी भेजे गए हैं। इब्तदाई स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान का नाम भी शामिल है, लेकिन हतमी स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान बहुत कम है। इवेंट के लिए हतमी कौमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को मुतवक्के है। किस में कितना है दम, कौन सी फ्रेंचाइज किस खिलाड़ी पर दाव लगाएगी, कौन सी टीम बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाएगी। PSL 10 के ड्राफ्ट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मेगा इवेंट की प्लेयर ड्राफ्टिंग कल लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। मज़ेदार पकवानों और खुश खुराक अफराद ने कराची ईद फेस्टिवल में खूब रौनक लगाई। 3 रोज़ से मेला जारी था, आज उसका आखिरी रोज़ है। चांद नवाब की आप ये रिपोर्ट देखिए। मजे मजे के खानों से सजा 3 रोजा कराची ईद फेस्टिवल। इतवार को छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। अच्छे अच्छे फूड्स हैं, म्यूजिक है। पप्पू कड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बिरयानी, स्नैक्स, बन कबाब, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देयर वाज मैक एंड चीज, वो भी बहुत मजे का था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मजा आ गया। यहाँ पे तो फुल घूमने की जगह है, बहुत सारे फेस्टिवल्स, स्टॉल्स, बहुत अच्छे। It's very nice. It's way different than the last few years. It's been upgraded. फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह के लिए भी खास इंतजामात किए गए, जहां बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कराची के साहिल समंदर पर 3 रोजा फूड फेस्टिवल के आखिरी दिन अवाम ने खूब हल्ला गुल्ला किया और मजेदार खाने खाए। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही।